گدھا کہہ دیتے، مردود کہہ دیتے، یہ ہم لوگوں کی کمی نہیں کہنا چاہیے۔ پیار کی تعلیم ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نو مسلم صحابی آئے، نو مسلم نئے نئے اسلام لائے تھے، ان کا نام تھا ذوالخویسرہ۔ آئے مسجد نبوی میں، سرکار کو دین کی بات بتا رہے تھے، بیٹھے سنتے رہے، اور ذوالخویسرہ کو وہیں پیشاب لاگ مسجد نبوی میں گھوم کے پیشاب کرے لاگے وہیں میں۔ وہ کہا جانے بیچارے نئے نئے اسلام لائے تھے، کیا جانے مسجد کا احترام کیا ہوتا ہے۔ جب کرے لاگے بس صحابہ ٹوٹے کہ ہٹ ہٹ ہٹ، تو سرکار نے فرمایا ہاں مت بھگاؤ، پیشاب کر لینے دے، ورنہ اللہ جانے دھارا کہاں تک جائے۔ کہوں بٹن تھوڑا پھٹ سے بند کے لیے روکر روکر بسوا کھاڑ زمین چلی گی، کہاں پیشاب کر لینے۔ ذوالخویسرہ سکون سے پیشاب کی۔ جب پیشاب سے فارغ ہو گئے تب سرکار نے ذوالخویسرہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان کے سر پہ ہاتھ رکھا محبت سے۔ بخاری کی حدیث میں سرکار نے فرمایا انما ہی لذکر اللہ وصلاۃ وتلاوۃ القرآن، اے ذوالخویسرہ بے شک یہ مسجد اللہ کی ذکر کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے، تلاوت قرآن کے لیے ہے، پیشاب کے لیے نہیں۔ ذوالخویسرہ جب ذوالخویسرہ نے سنا تو رونے لگے، گئے پانی لایا اور اس کو دھلا۔ دوسرے دن پھر پہنچے، رو رہے ہیں دھل رہے ہیں، تیسرے دن پھر پہنچے، رو رہے ہیں دھل رہے ہیں۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ ذوالخویسرہ دنیا میں جب تک زندہ رہے روزانہ جاتے تھے اور اس کو دھلتے تھے اور روتے تھے کہ ہائے افسوس، جو ذکر الہی کی جگہ تھی میں نے پیشاب کر دیا۔ زندگی بھر روئے اور اس کو دھلتے رہے، یہ کس تعلیم کا اثر تھا؟ میرے نبی کی پیار کی تعلیم کا اثر تھا۔ سر پہ ہاتھ رکھے جو میرے نبی نے فرمایا تو دل میں بات لگ گئی۔ اس لیے لوگوں کسی سے کچھ کہو تو محبت سے بولو، انشاءاللہ آپ کی زبان رائگاں نہیں ہوگی۔ تبلیغ میں بھی حکم ہے کہ نرم کی بولی بولو اور ایسی تبلیغ کرو کہ انہی کی زبان میں ہو، تب تو انشاءاللہ کام ہوگا۔ اور اگر آپ نے زور بیانی دکھائی یا اپنا اکڑاپن تو آپ کی بات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ جیسے کہ ایک نوابی تھے، اکثر نوابوں کا ذکر بہت لکھا ہے کتابوں میں۔ ایک نواب صاحب تھے، وہ عربی فارسی اردو سب پڑھے بڑے آدمی۔ تو گاؤں والے ایک دن سوچیں کہ یار آج کئی دن ہوئے گا نواب صاحب کی خیریت نہیں ملی ہے، چلو خیریت لے آوا جائے۔ 10-12 دیہاتی بٹور کے ہوا گئے، نواب صاحب تھے اور جا ایک بار سلام کی ہندی تھی، السلام علیکم۔ تو نواب صاحب اردو عربی فارسی جانکار تو جواب دہن وعلیکم السلام، ابے دہقان نا ہنجار، ہنوس کستدار پر تقاطر امتار، بفضل عزت غفار ہوا کہ نہیں۔ ابو نواب صاحب جواب دیں اور خیریت تو پوچھ لی ہیں۔ ابے دہقان نہ ہنجارے گوار دیہاتیوں، ہنوس کستدار ابھی تمہاری کھیتیوں میں تقاطر امتار، بارش ہوئی کہ نہیں ہوئی، بارش کے قطرے اللہ کے فضل سے برسے کہ نہیں برسے۔ تو ایسے پوچھ لی تھی کہ تمہارے کھیت میں پانی برسا کہ نہیں برسا، تو دیتی ہوئے ہاں نہ ہی کہہ دی تھی، لیکن وہ کہا عربی فارسی ملا کہ پوچھی۔ ابے دہقان نہ ہنجار ہنوس کستدار پر تقاطر امتار، بفضل عزت غفار ہوا کہ نہیں۔ تو دیتے ہوئے کہنا چلیے بھی میاں صاحب قرآن شریف پڑھا تھا، سب بھاگ گیا ہے۔ بتاؤ، تو تبلیغ میں بھی وہ بولی بولو جس سے آدمی اگلا والا سمجھے، ورنہ بات سر سے اوپر چلی جائے گی کیا فائدہ۔ تو نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل، بزرگوں کی زندگی بھی ہمارے تمہارے لیے نمونہ عمل۔ دیکھیے حضور تحفہ لے کے آئے 50 وقت کی نماز کا، اس لیے ہم آپ سے پھر گزارش کرتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کریے۔ نماز کو بغیر پڑھے کوئی عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کہو ہم عاشق رسول ہیں اور نماز چھوڑو تو آپ کا عشق ادھورا ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے۔
فمن اقامها فقد اقام الدین، تو جس نے نماز پڑھا اس نے دین کا کھمبا گاڑ دیا۔ ومن ترکها فقد هدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو بے نمازی دین کو ڈھاتا ہے، اس لیے ڈھانے والا دین کو عاشق رسول کہاں ہو سکتا ہے؟ آپ حضرات سے گزارش ہے نمازوں کی پابندی کرو۔